السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ عید کی تیاریاں ہو گئی؟ الحمد للہ. یا آپ مناتے ہی نہیں ہیں؟ نہیں، ایک ایکسائٹمنٹ تو ہونی چاہیے نا، ایک فیلنگ تو ہونی چاہیے کہ عید آ رہی، کوئی پلاننگ بھی ہونی چاہیے. جی 22 اچھا پارٹی کی، اچھا وہ ہے عید آپ کی. اچھا دو عیدیں ہیں، دونوں تیاریاں. اور خاص طور پر بچوں کو ضرور محسوس کروانا چاہیے کہ عید ہے نا، کیونکہ پھر وہ اپنی روایات اور اپنی سنتوں سے بالکل ہی دور ہو جاتے ہیں. پھر انہیں وہ عید عید نظر آتی ہے جو بازار میں نظر آتی ہے، باہر نظر آتی ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم پڑھ رہے تھے دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ایمان والوں سے، نیک اعمال کرنے والوں سے اللہ کی خاطر محبت کریں. جب انسان اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی کچھ علامات ہوتی ہیں، یعنی اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کرتے کیا ہیں پریکٹیکلی، آپ کی لائف میں کیا تبدیلی آتی ہے یا کیا چیزیں نظر آنی چاہیے، تاکہ آپ اپنے آپ کو جانچ سکیں کہ کیا آپ واقعی اللہ کی خاطر محبت کرتے بھی ہیں یا نہیں. کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں لیکن عمل میں کیا کچھ ہے یا نہیں. تو اہل ایمان سے محبت کی علامات جو ہیں ان میں سب سے پہلے ان کے ساتھ حسن تعاون، نیکی کے کاموں میں ان کی مدد کرنا، ان کی دینی دنیاوی ضروریات میں جان مال زبان کے ساتھ مدد. یعنی جہاں ان کو کسی اچھے قول کی ضرورت ہے، آپ کے دفاع کی ضرورت ہے، آپ کی گواہی کی ضرورت ہے، تو یہ بھی تعاون ہوتا ہے نا. جیسے کوئی کسی پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں. تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں اپنی زبان استعمال کریں گے. اسی طرح کہیں مال کی ضرورت ہوتی ہے اور کہیں آپ کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، جان لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹائم دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کا جو رشتہ ہے آپس میں وہ بتاتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یہاں اولیاء کا معنی مددگار کے معنی میں، سرپرست نہیں، مددگار. ٹھیک ہے، تو جب مددگار ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ ہر طرح کی مدد ہوگی ایز پر نیڈ. اسی طرح سورۃ انفال میں آتا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو تم پر مدد کرنا لازم ہے. یعنی عام مدد کے علاوہ خصوصی طور پر دین کے معاملے میں مدد. تو اس سے عمومی طور پر اپنے حساب سے آپ لے سکتے ہیں کہ جیسے آپ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ کسی سبجیکٹ میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے. اب آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہے، دوسرا آپ سے پوچھتا ہے، آپ اس لیے نہیں بتاتے کہ اس نے بھی صحیح سمجھ لیا تو امتحان میں اس کے نمبر زیادہ آ جائیں گے. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ آگے بڑھ کر تعاون کریں گے، کھلے دل سے تعاون کریں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، کیونکہ یہ صحیح حدیث میں بھی آتا ہے اور یہ پریکٹیکل لائف میں بھی میں نے بہت آزمایا ہے.
میں یونیورسٹی میں تھی جب، پنجاب یونیورسٹی میں، تو عربک میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. لوگوں کو گرامر مشکل لگتی ہے، بلاغہ مشکل لگتی ہے، تو مجھے یہ بہت اچھی لگتی تھی. اور لوگ اسٹوری بکس رات کو پڑھتے ہیں، میں رات کو یا صبح اٹھ کے گرامر بک پڑھا کرتی تھی. ہر روز ایک دو صفحے اپنے سرہانے کے نیچے رکھی ہوئی ہوتی تھی، تو اس میں سے کانسیپٹس کو بار بار دہراتی پختہ کرنے کے لیے، کیونکہ جن چیزوں کی ریویژن نہ کی جائے وہ پھر آپ کو یاد نہیں ہوتی. تو بہرحال اب ہوتا یہ تھا کہ جب کلاس میں جاتے تھے تو میں جواب دیتی تھی ٹیچر کو، تو دوسروں کو جواب نہیں آتا تھا، تو پھر کہتے تھے تمہیں کیسے آ گیا؟ تو میں نے کہا میں تمہیں پڑھاتی ہوں. تو الحمدللہ میری ڈیلی روٹین تھی کہ یونیورسٹی سے واپس آ کر میں جتنی بھی کلاس فیلوز ہاسٹل میں تھیں ان کو میں روزانہ ان کی کلاس لیتی تھی، اور ان کو پڑھا وہ جب جتنی دفعہ میں دہراتی وہ چیزیں مجھے اتنی ازبر ہوتی، اور جب پیپر سامنے آتا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا. الحمدللہ مجھے کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی تھی، سارے کانسیپٹ بالکل آئینے کی طرح صاف شفاف ہوتے تھے. تو اب اگر وہ میں صرف اکیلی بیٹھ کے خود پڑھتی رہتی، کبھی ادھر دھیان، کبھی کھانا کھا لو، کبھی کچھ کھا لو، کبھی چائے پی لو، کبھی کبھی نیند آ گئی ہے کہ اچھا ابھی پڑھ لیتے ہیں، تو اس سے وہ چیز تو نہیں ہو، وہ پختگی تو علم میں نہیں آتی. تو الحمدللہ اس طرح تھرو آؤٹ میرے مارکس آتے رہے، جس کی وجہ سے پھر مجھے میں نے پوری فیکلٹی میں ٹاپ کیا، فیکلٹی آف آرٹس میں. اس کی وجہ سے مجھے پاکستان سے باہر جانے کے لیے فل اسکالرشپ ملا، جس کی وجہ سے پھر مجھے پی ایچ ڈی کرنے کا موقع مل گیا. تو وہ مطلب یہ کہ یہ میں اتنا ذاتی ایکسپیرینس اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ میرے اپنے ساتھ ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی ٹیوشن فیس نہیں تھی، کوئی شکریہ کا وہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی شکریہ کرے یا کوئی جواب میں میری تعریف کرے یا مجھے کوئی بڑا مان لے یا مجھے کوئی استاد مان، نتھنگ. صرف اپنی کلاس فیلوز کی اس چیز میں ہیلپ کرنا جہاں ان کو مشکل پیش آ رہی. تو اس کا ریٹرن اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی بہترین دیا کہ میرے لیے میں نے علم میں مدد کی تھی، تو میرے لیے علم کے دروازے مزید کھلتے چلے گئے. تو اسی طرح جس بھی چیز میں آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ایفرٹ کو رائے گاں کر دے، ضائع کر دے. آپ دل و جان سے بغیر کسی لالچ کے آگے بڑھ کے ایک مسلمان کی مدد کرتے ہیں کہ یہ شخص، مثال کے طور پر آج کل میں انڈیویجولی لوگوں کے پیچھے لگی ہوئی روزے رکھو، تو ان کو طریقہ بھی بتاتی ہوں کہ کیسے رکھو، اور کچھ مشکل نہیں، اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. کیونکہ اس عشرے کے آنے سے پہلے میں روز سوچتی تھی روزہ رکھنا ہے، لیکن سوچتی تھی پڑھانا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، پانی کی پیاس لگ جاتی ہے، منہ خشک ہو جائے گا، بولوں گی کیسے، دماغ کام نہیں کرے گا، شیطان کے کتنے وسوسے ہوتے ہیں. تو لمبا روزہ ہے، سال بھر سے سب سے لمبے روزے ہیں یہ. تو پھر میں نے کہا ایک تو رکھ کے دیکھتی ہوں، مر تو نہیں جاؤں گی نا. تو بہرحال جن چیزوں کا ایکسپیرینس میں نے خود کیا، پھر میں نے اوروں کو بھی بتایا الحمدللہ، اور اس دوسروں کو بھی فائدہ ہوا. تو ایسا ہے کہ بعض اوقات ہم ایک نیکی خود کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم شیئر نہیں کرتے کسی سے کہ یہ کرنا آسان ہے. جیسے وہ آتا ہے نا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. یہ نہیں کہا خود نہیں کھلاتا، خود تو ہو سکتا کھلاتا ہی ہو، لیکن دوسروں کو موٹیویٹ نہیں کرتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر ایک کے آگے چندہ مانگنا شروع کر دیں، دیکھو میں فلاں غریب کو کھلا رہی ہوں تو تم بھی مجھے دے دو پیسے، نہیں. لیکن جیسے اب الہدا کا ایک پروجیکٹ ہے جو فوڈ ڈرائیو ہو رہی ہے ذوالحجہ کی، تو اس میں ہم سب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اپنا حصہ کر دیا، اس سے اگلے لیول پہ انسٹیٹیوٹ اس کو پرچیز کرے گا، اگلے لیول پہ والنٹیئرز پیک کریں گے، اگلے لیول پر پہنچانے والے ماشاءاللہ والنٹیئرز پہنچائیں گے، اگلے لیول پر جدھر دیں گے وہ آگے لوگوں تک. تو خیر کئی لوگ حصہ دار ہو جائیں. یہ سارے ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہیں؟ تعاون کا. یہی ہوتا ہے تعاون، اور یہی ہوتی ہے آسیہ ہم سب کو ترغیب دے دیتی ہے، پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے، بھولا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ترغیب دلانا جو ہوتا ہے، کوئی بھی نیکی کا پروجیکٹ سامنے آئے تو یہ نہ کہیں، کوئی بدگمانی کر کے بیٹھ نہ جائے. اگر آپ خود کر رہے ہیں کسی نیکی کے کام کو تو دوسروں کو بھی کہیں آؤ ساتھ چلے، حی علی الصلاۃ. کیا ہے یہ؟ آؤ، سب کو بلایا جا رہا ہے، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف. تو اس سے معاشرے کے اندر خیر پہنچتی ہے. اور مومن کا بھائی ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوہ. جیسے بھائیوں میں محبت ہوتی ہے، ایسے ہی مومنوں کی آپس میں بھائیوں والی اور سسٹرز والی محبت آپس میں ہونی چاہیے، تاکہ خیر پھیلے.
یہ تعاون کس چیز میں؟ کیونکہ مومن تو وہ ہوتا ہے نا جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو جب وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا تو خیر پہنچائے گا. جب خیر پہنچائے گا اور سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو آگے بڑھائیں گے تو کتنی خیر پھیلے گی، کتنی خوشی پھیلے گی. آپ کہتے ہیں نا افضل یعنی کہ نیکیوں میں سے بہترین نیکی کیا ہے؟ کسی مومن کا دل خوش کر دینا. ہم؟ تو وہ جب آپ کسی کو خوشی دیں گے تو خوشیاں بانٹیں گے تو کیا خیال ہے، لوٹ کے نہیں آئے گی خوشی، آپ کو بھی ملے گی. لیکن ہم نے وہ یہ فریضہ چھوڑ دیا. یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. تو اس لیے دوسروں کے ساتھ حسن تعاون جو ہے یہ ہمارے ایمان کا نتیجہ ہے. جتنا ایمان زیادہ ہوگا نا، اللہ سے محبت زیادہ ہوگی، تو اللہ کی محبت میں ہم یہ کام اللہ کی خاطر کریں گے بغیر کسی بھی غرض اور لالچ کے. پھر اگلا پوائنٹ ہے مسلمانوں کی تکلیف پر غم زدہ ہونا اور ان کی خوشی پہ خوش ہونا. یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور ایک دوسرے کی طرف التفات اور تعاون کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بیداری اور بخار کے ذریعے اس کا ساتھ دیتا ہے. یعنی ایک کو دکھ ہے تو باقی بھی اس میں شریک ہوں گے، چاہے دعا کے ساتھ ہی. یعنی بعض اوقات آپ سامنے جا کر کسی کے دکھ میں شریک، اب اس وقت آپ غزہ تھوڑی جا سکتے ہیں، وہاں جا کے تو کچھ نہیں کر سکتے. میں اور آپ تو جائیں بھی تو کیا کریں گے؟ ہاں؟ تو لیکن منیمم ویئر منیمم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اور کوئی پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے اور کیسے حالات تبدیل ہو جائیں. تو اور پھر یہ ہے کہ دعائیں پہنچتی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ہر وقت کہیں صبر کرو، یہ کرو، وہ کرو، اس سے بھی دوسرا اوور ویلمڈ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے. تو خاموشی سے پیچھے رہ کے دعا کرتے رہیں. اپنے دیکھیں کہ آپ کے ریلیشن شپ کا لیول کیا ہے. خونی رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کا زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان پریزنس دوسرے کے غم دکھ میں شریک ہو. کسی کا کوئی فوت ہو گیا، وہ ٹریول کر کے بھی جائے گا تو اس کے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے. پچھلے دن کو بتا رہا تھا کہ کسی کی ایسی وفات ہوئی تو بھائی کے پاس پیسے نہیں تھے، دوسری جگہ پر تھا، تو اس کی اتنی سیلری نہیں تھی تو قرض لے کر پہنچا. لیکن اس کے بعد اس کے آمدنی میں اتنی برکت ہوئی. تو بعض اوقات ہم مشکل حالات میں خرچ کرتے ہیں صرف صلہ رحمی کے لیے یا کسی کا غم دور کرنے کے لیے، تو اس میں بھی بڑی برکت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ رکھتا نہیں ہے کسی کا بھی احسان. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اسی طرح آپ نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اگر دیوار کہیں سے بیچ میں سے کریک آ جاتا ہے تو ساری دیوار گرنے کا ڈر ہوتا ہے. پھر آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں ڈالا. پھر جذبہ خیرخواہی، ہر طرح کی بھلائی چاہنا، دوسرے کے لیے خیر چاہنا. خیر خواہی کا مطلب ہے خیر چاہنا. جس طرح اپنے مال جان کی آپ حفاظت کرتے ہیں نا، تو جہاں موقع ہو دوسرے مسلمان بہن بھائی کے مال جان کی بھی حفاظت کرنا. ہر قسم کی دھوکہ دہی اور مکر و فریب سے بچنا. دوسرے کے لیے وہی پسند کرنا جو کس لیے کرتے ہیں، خود اپنے لیے کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. پھر عزت و احترام، یہ ہماری کور ویلیوز میں سے بھی ہے. عزت و احترام بڑے کا بھی چھوٹے کا بھی. یہ نہیں کہ جو آپ سے عمر میں چھوٹا ہے یا عہدے میں چھوٹا ہے تو آپ اس کو ذلیل کریں یا آپ اس کا مذاق اڑائیں یا آپ اس کے ساتھ تعاون نہ کریں. اور اس کے لیے پھر کسی کی عیب جوئی سے پرہیز، غیبت سے پرہیز، تانا دینے سے پرہیز، وہ سارے احکامات جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 میں آتے ہیں وہ سارے دہرا لیجئے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، عیب نہ لگائے، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو، برے نام نہ رکھو، بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو، تجسس نہ کرو، غیبت نہ کرو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں آ جاتی ہیں عزت و احترام میں. احترام سامنے بھی اور پیچھے بھی، دونوں طرح. یعنی کہ سامنے خوش آمد اور پیچھے جڑیں کاٹنا.
پھر ہر حال میں وفاداری، تنگی ہو یا آسانی، سختی ہو یا نرمی، یہ نہیں کہ جب نرمی کے اچھے حالات ہوں تو ساتھ دیں اور جب ذرا مشکل حالات ہوں تو پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ یہ منافقین کا شیوا تھا۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین۔ مطلب پرست، کبھی ادھر مل گئے کبھی ادھر مل گئے، مومن ایسے نہیں ہوتے۔ پھر اسی طرح زیارتوں اور ملاقاتوں کا تسلسل، ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہنا، اس کی چاہت رکھنا، مل جل کر بیٹھنے کا شوق رکھنا، یہ بھی باہمی محبت کی دلیل ہے۔ اب عید آ رہی ہے نا، تو عید کے موقع پر سبھی لوگ چھٹی لیتے ہیں، تو اس چھٹی کو سو کے نہیں گزارنا چاہیے۔ بہت سے لوگ عید کی نماز پڑھ کے بس وہ رات بہت چھوٹی ہے ہم تو سو رہے ہیں جا کے، ٹھیک ہے آرام تھوڑا سا کر لیں، لیکن میل ملاقات کا اہتمام کریں، خصوصاً اگر آپ کے رشتہ دار ہیں، اور خصوصاً اگر وہ 1-2 گھنٹے کے فاصلے پر بھی رہتے ہیں، یا ان کو بلا لیں یا خود چلے جائیں، یا درمیان میں کسی جگہ اکٹھے ہو جائیں، یا کوئی بھی اس طرح کی پلاننگ ضرور رکھیں۔ اور یہ صرف رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر اہل مومن، یعنی دیگر مومنین کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، گھر چھوٹے ہوتے ہیں، سب کو بلا نہیں سکتے یا کچھ نہیں کرتے، تو مسجد اور مرکز جو ہوتا ہے وہ بہترین جگہ ہوتی ہے۔ اس دن میک شور کریں کہ سب جان پہچان والوں سے ملاقات کر لی آپ نے، یعنی ایفرٹ کر کے ملاقات، یہ نہیں کہ جو مل گیا سلام کر لی، آگے بڑھ کے دیکھ کے اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں، اور تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، اگر گھر میں کوئی ضروری مجبوری نہیں تو پھر وہیں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر آپس میں بات چیت کر لیں، کچھ کھا پی لیں اکٹھے۔ یہاں بھی الحمدللہ عید پر بہت اچھا ارینجمنٹ ہوتا ہے، تھوڑا بہت کھانا پینا بھی ہوتا ہے اور میل ملاقات بھی ہوتی ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت محبتی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتجالسین فیہ وللمتزاورین فیہ وللمتبادلین فیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی، واجب ہو گئی جو میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے سے تواضع سے پیش آتے ہیں، اور میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یا یہ مسنگ ہے اس کی ٹرانسلیشن میں، متجالسین فیہ۔ متجالس کا کیا مطلب ہے؟ مجلس، میری خاطر مجلس لگاتے ہیں، میری خاطر ملاقات کے لیے جاتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ متبادل کا ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی تواضع سے پیش آتے ہیں، یعنی اللہ کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی محبت میں یہ کرتا ہے، اللہ کی محبت اس کے لیے واجب ہو جاتی، اور جس کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی پھر اس کی علامت کیا ہوتی ہے یہ بتائیے؟ سب لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ بن جاتی ہے، یس یہ اس کا اچھا ہم لوگوں کو اکثر شکایت ہوتی ہے، میرے رشتہ دار نہیں پوچھتے، میرے بچے مجھے نہیں پوچھتے، میرے فلانا نہیں پوچھتا، مجھے کوئی وہ نہیں کرتا، یعنی لوگوں سے بہت شکوے ہمیں ہوتے ہیں نا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ محبت اللہ کا اتارا ہوا رزق ہے، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے اللہ سے محبت کرنے اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے اور اللہ کی محبت کو عام کرنے کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امت کے علماء، امت کے اولیاء، جو بھی ایسے لوگ گزرے، امام بخاری سے آپ کا کون سا رشتہ ہے؟ ہم؟ لیکن انہوں نے امت کی خیر خواہی کی ہے، کس دل میں ان کی عزت نہیں ہے بتائیے؟ اور وہ کس نے ڈالی ہے؟ جو ان کو جان لیتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، جس کو نہیں پتا نہیں پتا، لیکن جو جان لیتا ہے کہ انہوں نے یہ خیر خواہی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھانٹ پٹک کے صاف ستھرا کر کے ہمیں پیش کر دیا ہے، تو آپ کے دل میں خود بخود عزت، احترام، محبت، قدردانی آئی جاتی ہے، اور آپ وش کرتے ہیں کہ ہم کبھی مل سکتے ہیں، یا ہم کبھی ان یعنی مزید جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ان کے حالات پڑھتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح صحابہ کرام ہیں، باقی تو ان سب سے محبت کی وجہ کیا ہے؟
ہمارے یہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی ہماری نسل نہیں ہے، یا کیوں؟ ان کی نیکی کی وجہ سے، کہ انہوں نے خلق خدا کو اللہ سے جوڑا، انہوں نے لوگوں کی خیر اور بھلائی کے کام کیے بے لوث ہو کر، ہمارے دین کو بچایا، اس کا دفاع کیا، اس کی خاطر جانیں بھی دی۔ اب آپ دیکھیں کہ مصعب بن عمیر جو ہے، ان کی قربانی، کس کس کا نام لے، کس کس کی قربانیاں نہیں ہیں؟ تو جس جس کا ہم پڑھتے جاتے ہیں، ایون صحابیات کا ہم پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں ان کی محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، رضی محبت کرتا ہے نا، لہٰذا جن سے اللہ محبت کرتا تھا ان کی محبت خود بخود ہی آپ کے دل میں آ جاتی کہ لوگوں مجھ سے محبت کرو۔ محبت نہ خریدی جاتی ہے اور نہ ہی مانگی جاتی ہے، مانگے کی محبت کوئی محبت نہیں ہوتی۔ یہ جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا، اپنے ہسبینڈ سے پوچھتے ڈو یو لو می، کتنا تکلیف دہ سوال ہے اور کتنا عجیب ہے۔ کبھی بھی کسی سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے ڈو یو لو می، یہ دوسرے کو شرمندہ کرنے والی بات ہے۔ کیوں؟ آپ کی آنکھیں کی طرح آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ محبت ہے کہ نہیں؟ بیچارہ جو کچھ کرتا ہے تمہارے لیے اس میں کوئی محبت نہیں، یعنی تم صرف یہ چاہتے ہو کہ وہ صرف زبان سے ہی بولتا رہے، بس اسی کا نام محبت ہے۔ محبت کے اظہار کے کئی طریقے ہوتے ہیں اور ہر ایک کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ آپ کی نگاہیں ہونی چاہیے کہ جو پہچانے کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ ایکشن، جی، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ اور یہ ہوتا ہی نہیں کہ محبت کوئی یک طرفہ چیز نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ کو شوہر آپ سے نہیں کرتا تو اس کا مطلب آپ خود بھی نہیں کرتی۔ اگر آپ محبت کریں گی تو پھر آپ، یعنی ایک دن آپ پتھر میں سوراخ کر جائیں گی کہ کیئر کرتے کرتے۔ تو محبت ارن کی جاتی ہے، محبت مانگی نہیں جاتی، اور محبت شرمندہ کر کے اگلوائی نہیں جاتی، تانے دے کے اور پنچ کر کے کہ آپ ہمیں بتاؤ ذرا، ادھر آؤ حساب دو اپنا، عدالت لگا کے، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ کرنے کے بجائے نا اپنے آپ سے سوال کیا کریں، کیا میں بھی خود بھی کچھ کرتی ہوں کہ نہیں؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس بارے میں وہ حدیث کئی دفعہ میں سنا چکی ہوں، آپ اس کو دہرا لیجئے، کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا جو دوسری بستی میں تھا، اور اس کا خونی رشتہ نہیں تھا، صرف اللہ کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو اس کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیا۔ جب وہ شخص اس فرشتے کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہاں جانا چاہتے؟ اس نے کہا بھائی، ایک بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں، فلاں بستی میں۔ اس نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جسے مکمل کرنا چاہیے، اسے کچھ دینا دلانا ہے، کرنا ہے، اس کے کوئی کام آنا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس مجھے اس کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر محبت ہے۔ اس نے کہا تو میں اللہ ہی کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا جانے والا قاصد ہوں، کہ اللہ کو بھی تمہارے ساتھ اسی طرح محبت ہے جس طرح اس کی خاطر تم نے اس بھائی سے محبت کی۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح اس مومنوں سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کیا جائے، یہ کچھ باؤنڈریز سیٹ کی جائیں، دوسرے کی زندگی میں مداخلت نہ کی جائے، دوسرے کو لیٹ ڈاؤن نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پہ سودا نہ کرے، یعنی وہ کچھ خرید رہا ہے، پتہ چلا فلاں جگہ کوئی بلڈنگ ہے، کوئی گھر ہے، وہ خرید رہا ہے، اور پتہ چلا کہ سستے دام میں، اچھا کہیں سے اسی سے پتہ چل گیا جو خرید رہا ہے، لوگ شیئر کر دیتے ہیں نا بعض اوقات، تو چھپکے سے جا کے زیادہ پیسے دے کے وہی چیز خرید لی۔ اور اسی طرح نکاح پہ پیغام پتہ چلا جو فلاں جگہ رشتہ ڈالا ہے ہم نے، مشورہ کرنے آیا، اچھا انہوں نے ڈالا ہے، میں خود کیوں نہ چلی جاؤں؟ تو ایسے حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے کو پیچھے کر کے تو خود مطلب اپنا پورا کریں۔ پھر اسی طرح کمزوروں کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جو کچھ مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور آپ خود کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی غریب لوگ ہیں وہ، آپ ان سے اپنی آنکھیں نہ پھیریے۔ کیا آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں یا
یہ کہ آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہو تو ان کو اگنور کر کے جو مکہ کے سردار اور قریش کے لیڈر ہیں آپ ان کی طرف توجہ زیادہ کریں. یہ قدرتی طور پر انسان کا رجحان ہوتا ہے کہ جو ذرا انفلوئنشل ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے یا کوئی زیادہ پاورفل ہوتا ہے تو انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. نہیں، جو چاہے کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، خالی ہاتھ ہو، لیکن اگر دین ہے، ایمان ہے، تو اس کے ساتھ محبت کرنا لازم ہے. پھر اسی طرح یہ کہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں خیر کرتے رہنا. جو پتہ چلے مثلا کوئی آپ سے اپنا مسئلہ بتاتا ہے تو آپ دل ہی دل میں اس کے لیے دعا شروع کر دیں، یا اللہ آپ اس کا یہ پرابلم سالو کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ اس کی مدد کر دیں، اللہ اس کی بیماری دور کر دیں، اللہ اس کا غم دور کر دیں، اللہ اس کا دکھ دور کر دیں. دل دل میں، رب کو تو دل میں بھی پکارا جا سکتا ہے نا. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بتا کے کہ اللہ آپ کے ساتھ یہ کرے، وہ تو ایک فارمیلٹی بھی ہو جاتی. تو دل میں آپ کے سامنے کوئی پیشنٹ آیا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، دوا دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ اس کے دعا بھی دیں اس کو. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. پھر پریشانی دور کرنے میں مدد کریں، یعنی اگر اس پہ کوئی قرضہ آ گیا ہے یا اس کے اور کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ دینے والا ہے. یعنی اگر 5 لوگ بیٹھے ہیں کہیں تو ان میں سے جو زیادہ فائدہ دے گا، کسی کو پہنچائے گا، وہ اللہ کا زیادہ پیارا ہوگا. ہم ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کبھی یہ بھی تمنا اور خواہش اور کوشش رکھیں کہ اللہ کی نگاہ میں میں سب سے قریب ہو جاؤں. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ آپ کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے. آپ سب ذرا ان چھٹیوں میں نا، کیونکہ جب کام کر رہا تھا نا، چھٹیوں میں آپ بیچاروں کی کیا ہے، ایک ہی چھٹی بنتی ہے، باقی تو ویسی ہی چھٹیاں ہیں. تو آپ ضرور جب آپ کو فرصت ملا کریں نا، فراغت ملے، گھر میں تنہا ہوں یا ڈرائیونگ میں تنہا ہوں یا کہیں بھی، تو اپنے آپ سے مختلف سوال کیا کریں. جو آپ پڑھتے ہیں نا اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو انالائز کیا کریں کہ میں کر کیا رہی ہوں. مثلاً ان دنوں میں آپ اپنے آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میری ذات سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، میں کس کس کو فائدہ پہنچا رہی ہوں. اور اپنے دماغ میں اس کو کیلکولیشن کریں کہ اچھا بہن بھائیوں میں سے میں نے کس کو کیا فائدہ پہنچایا. ذرا صاحب حقیقت نظر آ جائے گی. اور فائدہ پہنچانے میں پہلے شروع سے میں نے کہا ہے جان، مال اور قول. ٹھیک ہے، یعنی اسے یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو مال ہی دیں تو فائدہ پہنچا رہے ہیں. آپ کسی کا دل ہلکا کر دیں، آپ کسی کو دعا دے دیں، آپ کسی کو اچھا مشورہ دے دیں. بہت زیادہ مشورے بھی نہ دیں کیونکہ لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں. ہر طرف سے ان کو وہی مشورہ مل رہا ہوتا ہے، ایکسرسائز کریں، ایکسرسائز کریں. آپ تو آپ یہ کہنے کے بجائے کیا کریں، آپ ایکسرسائز تو کرتی ہوں گی نا، تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. الفاظ کا چناؤ بھی دل بدل دیتا ہے انسان کا. ایک ہوتا ہے آرڈر کرنا، یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ کر لیں، اس سے دوسرے گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بھی اس بندے سے سلام، یہ ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی بھی کسی کو کنٹرول نہ کریں کہ آپ اسے دبوچیں، آپ یہ کریں میں یہ کروں گی. نہیں، کیا خیال ہے یہ نہ کر لیں. لائٹر ورژن میں بات کریں لوگوں سے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بعض اوقات آپ ان کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ ان پہ پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں. اس پریشر سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، تو پریشر نہ ڈالیں لوگوں پر. پھر اسی طرح یہ ہے کہ محتاجوں، غریبوں، یتیموں، ضرورت مندوں، بیواؤں، ان سب کا بھی خیال، کیئر کرنا، ان کو روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ان کی پوچھتے رہنا، یہ رب کو راضی کرنے کا نسخہ ہے. کچھ جگہوں پر تو مال دینے کا حکم ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. اب ذوی القربہ میں غریب نہیں ہے ضروری، تحفے تحائف دینا. والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. ٹھیک ہے، ان ساری جگہوں پر کچھ نہ کچھ خرچ کرنا. جیسے یہ عشر ذی الحجہ ہے تو بڑا اچھا موقع ہے کہ انسان مختلف وینیوز میں کچھ کچھ خرچ کرے جتنا پاسبل ہو. پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں ہی آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون.
قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے پہلے والدین، چاہے وہ کتنے بھی امیر ہوں، بہت کچھ رکھتے ہیں، یہ کبھی بھی نہ سوچا کریں ان کے پاس بہت کچھ ہے، انہیں تو ہمیں دینا چاہیے، وہ تو ساری زندگی دیتے رہتے ہیں، اور جو ان کے پاس ہے وہ آپ ہی کے لیے چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ تو یہ نہ سوچا کریں کہ ان کے پاس ہے، یعنی یہاں یہ صدقات نہیں بتائے جا رہے کہ والدین کو صدقہ دیں، والدین کو صدقہ نہیں دیا جاتا، تحفہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو والدین، اچھا والدین میں صرف امی ابا نہیں آتے، دادا دادی بھی آ جاتے ہیں، نانا نانی بھی آ جاتے ہیں، پھپھی وغیرہ کو بھی شامل کر لیں، خالہ کو بھی کر لیں، ممانی اور چچی کو بھی کر لیں، ذرا سیکنڈ رشتہ بن جاتا ہے، سیکنڈ ہینڈ رشتہ۔ تو یعنی تھوڑا سا اس کو، اس کا دائرہ وسیع بھی آپ کر سکتے ہیں، جو بڑے ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں جن کے، تو وہ کسی اور طرح سے والدین کے جو دوست ہیں، ان کے جو پیارے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا ہماری اپنی ایج اتنی ہو جاتی ہے کہ والدین کے دوست بھی فوت ہو چکے ہوتے ہیں، نہ والدین سے کر سکتے ہیں نہ ان کے دوستوں سے کر سکتے ہیں، تو پھر جو والدین کے پیارے تھے نا ان سے کریں۔ والدین کے پیاروں میں ان کے بچے، بچوں کے بچے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کسی پوتا پوتی سے یا نواسی سے یا کسی سے بہت محبت کرتے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اس دائرے میں شامل کر لیں۔ والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل، یہ جو تین ہے نا، یتاما، مساکین اور وابن السبیل، تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ پھر معاشرے کے عمومی طور پر ضرورت مند افراد کا خیال، جو معذور ہوں، بے کس ہوں، بے سہارا ہوں، جہاں جہاں تک جا سکتے ہوں، مثلا قربانی کا سیزن ہے تو اپنی قربانی میں دوسروں کو شامل کریں، یا دوسروں کے ساتھ مل کے خاندان، کچھ لوگ بڑا اچھا کرتے ہیں کہ خاندان بھر کی قربانیاں اکٹھی کر کے ایک جگہ کر کے، اور پھر باقاعدہ انہوں نے سسٹم بنایا ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن کا۔ الحمدللہ الہدا ہر سال اس طرح اپنی اپنی جو برانچز ہیں دور دراز کے علاقوں میں، وہاں قربانیاں بھیج کے وہاں کی جو لوکل برانچ ہوتی ہے اس کے ذریعے لوکل غریبوں کو، ضرورت مندوں کو پہنچاتے ہیں، تاکہ وہ دین بھی سیکھیں اور ان کی مدد بھی ہو۔ تو آپ سسٹم کوئی اپنا کریٹ کر سکتے ہیں، یا جو سسٹم بنے ہوئے ہیں ان میں کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ نے کیا گواہی دی تھی؟ آپ کیا، حالانکہ ابھی نبوت نہیں شروع ہوئی، یہ بیسک ہیومن ایتھکس ہے نا، کہ ہر انسان کے اندر یہ درد اللہ نے رکھا ہے، کچھ اس کے مطابق کام کرتے ہیں، کچھ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تو، دل ساری دنیا سے اچھا تھا، اللہ نے اسی لیے ان کو چنا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دور جاہلیت میں بھی آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، ہر سچی بات کی تصدیق کرتے ہیں، جہاں سچ ملتا ہے اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، انا کا مسئلہ نہیں، کوئی بایسنس نہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور بوجھ صرف کوئی سامان کا نہیں ہوتا، بلکہ دل کا بوجھ بھی ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے، اور بعض کا دل کے بوجھ، کہتے ہیں میری تو کمر ٹوٹ گئی، تو وہ کمر پہ بوجھ ہوتا ہے تبھی ٹوٹتی ہے نا۔ تو دوسروں کو کما کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، یہ تو یعنی یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ کسی سے پوچھے کہ آپ جاب کیوں کرتے ہیں، آپ بزنس کیوں کرتے ہیں، تو سبھی کہیں گے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، ہم؟ یا اپنے گھر پہ خرچ، گھر والوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے۔ تو ہمیں سے کتنے لوگ ہوں گے جو صرف اس لیے کوئی کمائی کرتے ہوں گے کہ جس سے دوسروں کی مدد کر سکے، جو بے سہارا ہے، یا جو نہیں اپنے لیے کچھ کر سکتے، کسی اور کے لیے کچھ کر کے رکھ، یعنی یہ کتنی بڑی خوبی ہے۔ پھر مہمان نوازی کرتے ہیں، ہر حق والے کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی جو حق پر ہو اس کے آپ سپورٹر بن جاتے ہیں، کتنی بڑی خوبی ہے۔ تو یہ اخلاق، یہ آلت، انک لعلی خلق عظیم، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اصل جینا وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیے۔ پھر اسی طرح اللہ کی خاطر ایمان لانے، اللہ کی خاطر محبت کرنے میں کیا اور کیا چیز آتی ہے کہ دوسروں کی مدد کے لیے صرف مال اور الفاظ خرچ نہیں کرنا، بلکہ کچھ فزیکلی خود بھی ساتھ چلے جانا۔ کسی کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے، کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، کوئی شاپنگ کرنے کی ضرورت ہے، جو نئے نئے امیگرینٹس ہوتے ہیں ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی، یا اور کئی مسائل ان کے ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک دفعہ آپ مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت کسی ضرورت سے آپ کے پاس آئی، آپ صحابہ کے درمیان سے اٹھ کر دیر تک مسجد کے صحن میں اس کی باتیں سنتے رہے، کیونکہ بعض مسائل پوری مجلس میں تو نہیں بیان ہو سکتے، تو آپ نے اس کی مدد کا یقین دلا کر اس کو واپس بھیجا کہ تم بے فکر ہو، جو یہ کام ہو جائے گا۔ آپ کا فرمان ہے کہ حاجت مندوں کی مدد کے لیے میں مدینہ کے دوسرے سرے تک جانے کے لیے تیار ہوں، یعنی اگر کسی کو ضرورت ہے تو شہر سے باہر بھی میں چلا جاؤں گا، شہر کے اینڈ تک جاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرمائے گا، جو کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت دور کرے گا، جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب چھپا دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ دوسروں کے کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کے کام بناتا ہے۔ پھر اسی طرح جو بہت ہی قریبی لوگ ہیں، جیسے اس دور میں غلام ہوتے تھے، آج کل بعض ملکوں میں جیسے سرونٹس ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی کہ جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہو یعنی غلام ہو، اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہی لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ لیکن ہمارے کتنے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوکروں کے لیے کھانا الگ بنتا ہے، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان کی طاقت سے الگ زیادہ ہو، اور اگر انہیں کسی کام کی زحمت دو تو خود بھی مدد کرو، اپنی شان کے خلاف نہ سمجھو۔ لیکن اصل بات یہ نا کہ جب ہم نے دین پڑھا ہی نہیں اور اللہ کی خاطر نہ یعنی ایمان بھی ہمارا سویا سویا سا ہے، پھر اللہ اس ایمان کے تقاضے نہیں پتا، اگر پتہ بھی چل جاتے ہیں تو ایگزیکیوٹ کرنا نہیں آتا کہ کرنا اب کیا ہے۔ اللہ کی خاطر محبت تو ہوگی، اب آگے کیا کرنا ہے وہ نہیں پتا ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے دہرانے کی یہاں ضرورت تھی کہ یہ بتا کہ میں آگے گزرنا میرے لیے بڑا آسان ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرو، اور اس کے بعد ہم ہر ایک دوسرے سے کہہ بھی دیں آئی لو یو، لکھ کے بھی بھیج دیں، اور کرنے کا کوئی کام بھی نہ کریں، تو پھر یہ تو صرف لپ سروس ہے۔ جی ہاں، تو چونکہ اسلام سے ہماری دوری بڑھ گئی ہے، اس لیے بے حسی ہو گئی ہے، دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں رہا، تو ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کی لائف میں انٹرفیئرنس ہوگی، ٹھیک ہے، اگر وہ انٹرفیئرنس سمجھتے تو آپ اس سے پوچھ لیں، میں آئی ہیلپ یو، مجھے کوئی آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو مجھے بتائیے، میں حاضر ہوں، میں یہ اور یہ کر سکتا ہوں۔ صرف اتنا کہنا بھی کافی نہیں، میں ہیلپ کر سکتا ہوں، کیا کر سکتے ہو یہ بھی تو بتا دو، تاکہ اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ تو آپ سے رجوع کر لے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کا انصار اور مہاجرین کا قصہ تو آپ سب نے سن رکھا ہے، مہاجرین اور انصار، مکہ سے جب مہاجر آئے تھے تو انصار نے کس طرح مدد کی تھی ایک دوسرے کی، تو وہ کس کی خاطر تھی؟ اللہ کی خاطر تھی۔ ظاہر ہے انہیں دنیا میں تو کوئی توقع نہیں تھی، مہاجرین جو انتہائی سب کچھ لٹ پٹ کے آئے تھے، کہ ان سے کیا ملنے والا تھا ان کو، تو اللہ کی خاطر دوسروں کے لیے جئیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کی خاطر دوسروں کے لیے جئیں۔ اگر ہماری مدد سے کسی کی جان بچ سکتی ہے، کسی کی مشکل آسان ہو سکتی ہے، کسی مجبور کی مجبوری دور ہو سکتی ہے، کسی کے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے، کسی کی شادی ہو سکتی ہے، کسی کا علاج ہو سکتا ہے، کسی کے بچے پڑھ سکتے ہیں، کسی کو ہم پڑھا سکتے ہیں، کسی کو دین سکھا سکتے ہیں، تو یہ کام کرتے رہیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت میں تو جو اجر ہے سو ہے، آپ کو جو دلی اطمینان اور جو پریشانی اور مایوسی اور بے چینی اور ڈسٹربنس، وہ چیزیں بھی نکل جائیں گی، اور یہ مومن کی اعلیٰ صفات ہے۔ اور یہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی ہے، یعنی نعمتوں کے شکر میں کیا چیز آتی ہے؟ نیکی، یعنی اللہ کا شکر دل سے بھی ادا کرنا، زبان سے بھی کرنا، اور اس نعمت کو شیئر کرنا، ٹھیک ہے نا، دوسروں کے ساتھ فزیکلی بہت اسٹرانگ ہے تو آپ اس اعتبار سے کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، یا کوئی اسکل ہے آپ کے پاس، آپ ڈرائیونگ بہت اچھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی کوکنگ بہت اچھی کر سکتے ہیں، آپ اور جو بھی آپ کا اچھا کام ہو سکتا ہے، تو وہ یہ نعمت آپ کو اللہ نے دی ہے، ہر ایک کے پاس وہ نہیں ہوتی، ہر ایک کے پاس وہ سہولت نہیں ہوتی، تو یہ اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ پھر احسان کا اعتراف کرنا،
یعنی اگر یہ نہیں کہ صرف آپ ہی کا فرض ہے کرتے رہیں، دوسروں کا بھی فرض ہے کہ وہ اکنالج کریں، یا آپ پر کوئی احسان کر رہا ہے تو یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے کہ آپ نے اس کو اکنالج کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے لیے جزاک اللہ کہنا ہے، کیونکہ دوسروں کی مدد نہ کرنا حیوانی صفت ہے۔ آپ پتہ نہیں کبھی جانوروں کے باڑے میں گئے، یعنی عید کی چھٹیوں میں جا سکیں تو کسی بھی فارم پہ چلے جائیں، جا کے دیکھیں، جا کے مشاہدہ کریں، بکریوں کو دیکھیں، گایوں کو دیکھیں، اور دیکھیں یہ کرتی کیا ہے۔ اگر کسی ایک گائے کو پیاس لگی ہو تو دوسری گائے مدد کر سکتی ہے؟ اگر اس کو کوئی تکلیف ہو رہی تو دوسری بکری اس کے کام آئے گی؟ وہ اپنا چلائے گی، وہ اپنا چلائے گی۔ کچھ جانوروں میں ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی کبا آپ پکڑ لیں تو پھر آپ دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ کبے کا بچہ پکڑ لیں، کبھی پکڑا یا دیکھا؟ نہیں ایکسپیرینس؟ اوئے ہوئے ہوئے، ان کے انڈے یا کوئی چیز ہی آپ دیکھ، او ہو تو آپ کا سر پھوڑ جائیں گے۔ سب جمع ہو جاتے ہیں اور آ کے ٹھونگے مارتے ہیں اور زخمی کر دیتے ہیں۔ یعنی دیکھنے والا سین ہوتا ہے جب ایسا وہ کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، آپ دیکھیں ہوا کیا ہے۔ یعنی جیسے کوئی ایمرجنسی کے الارم بجنے لگتا ہے نا، ایسے شور مچتا ہے۔ ہاں ہاں کعبہ مرا، وہ تو کعبے کو دفن بھی تو کیا تھا نا، وہ قرآن میں آپ نے پڑھا۔ ہاں، تو کچھ جانور ہوتے ہیں ایسے، حالانکہ کعبہ ہمیں ایک بیکار سے جانور لگتا ہے، لیکن عام طور پر جانوروں کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو جو انسان کسی کی مدد نہیں کرتا نا، وہ انسان نہیں ہے، وہ انسانیت کے مرتبے سے گرا ہوا ہے، وہ جانور حیوانیت کی سطح پر جی رہا ہے۔ جو انسان ہوتا ہے وہ انسانیت کا خیر خواہ ہوتا ہے، ہیومینٹی کے لیے کچھ کرتا ہے، اور اپنے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے، سوالی کا بھی اور محروم کا بھی، جو مانگے اور جو نہ بھی مانگے۔ اور مدد کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ کسی کی پریشانی دور کر سکتے ہیں تو پریشانی دور کر دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو کھانا کھلا دیں، کسی کو قرض کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کوشش کر دیں، کوئی قرض لے چکا ہے تو اس کی قرض کو ٹائم زیادہ دے دیں، کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کریں، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں، اور مدد کرنے کے بہترین طریقے سیکھیں بھی۔ جب کوئی نیکی کرنی ہوتی ہے تو اس کو سیکھنا بھی ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہے تو سیکھنی پڑتی ہے یا نہیں، ہے نا؟ زکوٰۃ دینی ہے تو سیکھیں گے نا، حج کرنا ہے تو سیکھیں گے، تو ایسے ہی کسی کی مدد کرنی ہے تو طریقہ سیکھیں گے۔ اگر آپ کو کسی بوڑھے شخص کو کھانا کھلانا نہیں آتا تو آپ کیا کھلا سکتے؟ آپ اٹھا کے بٹھانا نہیں آتا کسی کو؟ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں یا کچھ لگے تو آپ کہتے ہیں کہ ذرا مجھے ہاتھ دے، میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ اتنے بے ڈھنگے طریقے سے ہاتھ دیتے ہیں کہ اگلے کو اور مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ان کو طریقہ ہی نہیں آتا، بے وقوف لوگ۔ یعنی بیسکس میں نہیں زندگی گزارنے کی سیکھتے، سینس ہی نہیں، کیونکہ دلچسپی نہیں کسی میں، فالتو مال ہے لوگ۔ یہ ایسے لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے اوہ سوری مجھے یہ آتا نہیں، یہ کیا عذر لنگ ہے؟ آتا نہیں تو سیکھے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے، کوئی بچہ ہے، بعض ماں کو بچے کو اٹھانا نہیں آتا تو آپ کو نہیں آتا، سیکھے بھائی، یا آپ کا بچہ ہے، صرف ماں کا فرض نہیں ہے اٹھانا، آپ کا فرض بھی ہے، اپنے بیٹوں کو اس چیز کی تلقین کریں کہ اس کو سیکھو، مدرہڈ تو سیکھتے ہو، فادرہڈ بھی سیکھے کہ آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو جو چیزیں نہیں آتی اور آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور آپ کے پاس وقت بھی ہے، تو فارغ بیٹھ کے رونے کی بجائے اٹھیں، کچھ سیکھیں، اور اس اسکل کے ذریعے دوسرے کی مدد کریں، اپنا وقف کریں، والنٹیئر کریں، اپنا ٹائم والنٹیئر کریں، اپنے اوقات کو کریں تاکہ جو لوگ کسی پریشانی میں ان کی آپ مدد کر سکیں، جو کسی الجھن میں ہے اس کو ان کی رہنمائی کر سکیں، علم حاصل کریں تاکہ آپ دوسروں کو علم سکھا سکیں، اپنی تجویز زیادہ اچھی کریں کہ آپ کسی بچے کو پڑھا سکیں۔ کتنے بچے ہیں جن کو کوئی ٹیوٹر ہی نہیں ملتا، اس قدر افسوس ہوتا ہے۔ کئی مائیں بیچاری کہتی ہیں کہ کوئی استاد ہی نہیں مل رہا بچوں کے لیے، سمجھ نہیں آتی کیا کرے، کیونکہ نہ یا تو انگریزی نہیں آتی ہوتی ساتھ کہ بچے سمجھتے نہیں، یا پھر یہ ہے کہ بچوں کو ہینڈل کرنا نہیں آتا۔ بعض اوقات آپ استاد تو بن بیٹھتے ہیں لیکن آپ کو پڑھانا ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ وہی سیکھیں،
اگر آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ کمانا چاہتے ہیں تو سیکھیں، ایسا کام تو نہ کریں کہ جو الٹا کام خراب ہو۔ پھر اسی طرح جو لوگ ہماری مدد کریں ان کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے بھی سیکھیں کہ کیا کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو کسی نے آپ کے لیے کیا تو اس کے انتظار میں رہے کہ جب اس کو ضرورت ہوگی تو پھر میں یہ اس وقت یہ کام کر دوں۔ کسی اور طریقے سے اس کو کوئی مدد چاہیے ہوتی ہے وہ کر دیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، ان کو دین کی طرف، دین کی پہچان کرانا، کلاسز کی طرف بلانا۔ اس دن ان کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ میں پارک چلی جاتی ہوں فلائر لے کے، ہر ایک کو دیتی بانٹتی رہتی ہوں۔ اس میں آپ کا کیا ہے، فلائر تو یہاں فری ملتے ہیں، میرا نہیں خیال پیسوں سے ملتے ہوں، تو ان کو بانٹنے والا نہیں کوئی ملتا۔ تو جو چیزیں آپ کے علم میں ہیں آپ اپنے ساتھ رکھیں، بیگ میں رکھیں، جہاں کوئی ملے اس کو آپ انٹروڈیوس کریں۔ اور پھر اسی طرح ہے کہ یہ بھی ضرور یاد رکھیں کہ دوسروں کی مدد ان کی خواہش کے مطابق، اگر وہ مدد نہیں چاہتے تو پلیز ان پہ بوجھ نہ بنے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح گھر والوں کے جذبات کا خیال رکھنا، یعنی مثلاً آپ کے عید کا موقع ہے، بچے کہیں باہر کھانا کھانا چاہتے ہیں، اب آپ کو دیسی کھانا پسند ہے اور بچوں کو کوئی اور پسند ہے، ہاں؟ اب آپ کے نہیں، وہ ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں، آپ کو یہی کھانا کھانا ہے جو مجھے کھانا ہے۔ اس طرح کی حرکتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کو نہیں پسند نا وہ دوسرا، تو درمیان کی کوئی راہ ڈھونڈ لیں، ٹرکش کر لیں، یا کوئی اور، تو تاکہ آپ بھی کھا سکیں وہ بھی کھا سکیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جو لوگ اچھا کام کر رہے ہوں، کوئی ابھی تو ہم نے کیا نا، جو خراب مشکل میں ان کی مدد کریں، اب جو لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا، ان کو انکریج کرنا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص غریبوں کی مدد کر رہا ہے تو آپ اس کو مال سے یا اس کی دلاسا یا اس کو اچھے الفاظ سے اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں خوش آمد شروع کر دیں، جو وہ نہیں کر رہا وہ بھی آپ اس کے ذمہ لگا دیں، لیکن جو کر رہا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کریں اچھے الفاظ میں، اور اس کو انکریج کریں کہ میں آپ کی کس طرح مدد کر سکتی ہوں تاکہ میرا بھی اس نیکی کے کام میں شیئر ہو جائے۔ اور پھر اور ضروری نہیں کہ سامنے، بعض اوقات آپ میسج کر سکتے ہیں، بعض اوقات آپ لوگوں میں بیٹھ کے ان کی بات کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ ان کے ساتھ معاونت کریں۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، بہت دور چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے بچوں میں سے ہو سکتے ہیں، وہ رشتہ داروں کے بچے ہو سکتے ہیں، وہ سوسائٹی کے مسلمان بچے ہو سکتے ہیں، وہ نان مسلم ہو سکتے ہیں۔ ان کے لیے ان کا درد محسوس کرنا، ان کے لیے کچھ سوچنا، ان کو کام لگانا۔ مثلا آپ اپنے پروفیشن میں ماہر ہیں، آپ ایسے بچے کو جس کو بیچارہ لاسٹ ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کون سی لائن اختیار کرنی ہے، آپ ان کو لے کے بیٹھیں، آپ ان کو گائیڈ لائن دیں۔ کتنی صرف اسکول کے کاؤنسلرز پہ نہ یہ چھوڑ دیں بچوں کو کہ وہ بتا دیں گے کہ انہوں نے آگے کون سی لائن لینی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بھی اور دوسروں کے بچوں کو بھی اپنے ایکسپیرینس سے کچھ چیزیں سجیسٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کسی خاص فیلڈ میں ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ کمیونٹیز کے اندر یہ چیز اتنی اسٹرانگ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مائنورٹی ہوتے ہوئے بہت اسٹرانگ کمیونٹیز ہیں، کیونکہ وہ صرف اپنے بچوں کا نہیں کرتے، وہ ساری کمیونٹی کے بچوں کا سوچتے ہیں کہ کوئی بچہ بیکار نہ ہو، یہ ہمارا ہی بچہ ہے، اور یہ اگر کسی اچھے کام لگے گا تو ہماری کمیونٹی کو فائدہ پہنچے گا۔ تو اس طریقے پر بھی سوچیں اور ان کو انکریج کریں اور ان کو اچھے مشورے دیں، ان کو کسی کوئی رستہ دکھائیں۔ اسی طرح جو تباہ کن زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ڈرگز میں چلے گئے ہیں یا اور کوئی غلط کام کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ صرف ان کے ماں باپ کو شکایت لگا دیں یا کہیں پکڑوا دیں ان کو، بلکہ کیا کریں، ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں یا ان کو کاؤنسلنگ کریں یا کچھ۔ اسی طرح بعض ماؤں کے اسپیشل بچے ہوتے ہیں، وہ مائیں بہت ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے دل بہت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی گروپ بنا لیں، یا ان کو آپ اگر ایسے کسی ایکسپیرینس سے گزرے ہیں تو اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، براہ راست کریں، یا آپ فیس بک پہ یا آپ سوشل میڈیا پہ کہیں آپ اپنے ایکسپیرینس، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ گوگل کریں نا تو مختلف لوگوں کے ریویوز پہ ایکسپیرینسز آتے ہیں، تو ان سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔
تو آپ کو اگر کوئی چیز ایسی ملی ہے تو آپ وہاں ڈال دیں، اگر آپ کا کوئی فورم ہے یا کچھ بھی، تاکہ دوسرے لوگ آپ سے فائدہ. اب دیکھیں کہ جب بھی آپ گوگل پہ کچھ سرچ کرتے ہیں، اس میں مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کتنی ہے کوئی؟ تو کیا انسانیت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں بحیثیت قوم ہم؟ تو ہمیں تو دوسروں کے فائدے کا ہونا چاہیے تھا. فائدہ صرف وہ یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں تو دو لوگ مل کے کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اپنے پلیٹ ذرا اس کی طرف کر دیں کہ یہ زیادہ اس کو بھی آسانی ہو جائے. وہ بھی ٹھیک، ہسبینڈ وائف کھا رہے تو بعض اوقات ایک برتن سے، تو آپ کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ادھر زیادہ چلا جائے نا. تو لیکن یہ تو ایک قریب کی مدد ہے نا. اور ایک مدد کیا ہے کہ ان نون پیپل جن کو آپ اپنے ایکسپیرینس سے فائدہ پہنچاتے ہیں، تو ان کو بحث یعنی اسلام کی خوبصورت تصویر ہوگی نا کہ اگر آپ اسلامی ایکسپیرینس، مثلا ڈاکٹر ہیں تو طب نبوی اگر آپ کو معلوم ہے تو طب نبوی کے ذریعے جو فائدہ، اب لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ذاتی مال کمانے کے لیے اور فائدے پہنچا رہے ہیں لوگوں کو کہ دوسروں کو بینیفٹ کریں گے، ریٹنگ بڑھے گی، ان کو پیسے ملیں گے. تو آپ فی سبیل اللہ آپ کمرشلائز نہ کریں ان کو، جو آپ کے پاس ہنر ہے ان کو آپ کسی بھی طرح ایسے طریقے سے شیئر کر سکتے ہیں. اب یہ ضروری ہے کہ سارے کام آپ ہی کریں گے، لیکن اس میں سے آپ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ تو آپ ابھی سے ہی کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سیکھ کے کرنے ہوں گے، اور آپ سیکھ سکتے ہیں اور آپ کے پاس وقت ہوگا. پھر اسی طرح لوگوں کو رہنے کی جگہ مہیا کرنا، جن کے پاس ریسورسز ہیں گھر وغیرہ بنا کے دینا، یا سستی ہاؤسنگ کے لیے کوشش کرنا. پھر جو محروم ہے ان کی مدد کرنا کسی بھی اعتبار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یتیم بچے کو عید کے دن کیا کہا کہ عائشہ تمہاری امی ہے اور میں تمہارا باپ ہوں. اور اسی طرح یتیموں مسکینوں کی صرف مالی مدد نہیں بلکہ ان کو ایک ایموشنل اسٹرینتھ دینا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ کر کے آپ خود ہی اچھا محسوس کریں گے. ان کاموں میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے. انگزائٹی سے اور ڈپریشن سے یہ چیزیں نکالنے والی ہیں انسان کو. ایک ریسرچ کے مطابق دوسروں کی مدد کرنے سے دماغ کا وہ حصہ متحرک ہو جاتا ہے جسے پہلے والدین کی بچوں کے لیے فطری دیکھ بھال کے رویوں سے جوڑا جاتا تھا. اس تحریک کے ساتھ ہی دماغ میں بادام کی شکل جیسی ایک ساخت، جسے سائنسی زبان میں امیگڈالا بھی کہتے ہیں، اور جو خوف اور دباؤ کے ساتھ محسوسات سے منسلک ہوتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، جو صحت پہ اچھا اثر ڈالتی ہے. یعنی وہ اوور ایکٹیو ہوتا ہے تو انسان کو انگزائٹی وغیرہ ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ریسرچرز نے 45 والنٹیئرز کو ایسا کچھ کام کرنے کو کہا جس میں دوسروں کی مدد کرنا شامل تھا، اور اس دوران ان افراد کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے کسی قریبی دوست یا کسی فلاحی کام یا کوئی اور اچھا ایسا کام کرے کہ جس سے وہ اس کے اندر ایک سکون آئے، خوشی آئے. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی دماغی صحت زیادہ بہتر ہو گئی اس کام کے بعد. جو ہی انہوں نے اچھا کوئی کام کیا، والنٹیئر کر کے آئے، اس کے بعد فوری ان کے دماغ کا سکین کیا گیا، MRI کی گئی، اور وہ دماغ میں وہ حصے دیکھے گئے. تو اس سرگرمی کے ساتھ وہ حصے مربوط تھے، جس کے نتیجے میں ان کا ذہنی دباؤ اور بے چینی اور پریشانی دور ہوئی. یعنی صرف ڈرگز اور دوائیاں اور وہ کاؤنسلنگ فائدہ نہیں دیتی، بلکہ کسی اٹھ کے کچھ کرنا اور کسی کی مدد کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اہم چیزیں مومنوں سے تعاون کرنے کی. اور لیکن جو مومن نہیں، جو کم درجے کے مومن ہیں یا جو مسلمان نہیں، تو ان کے ساتھ بھی دنیاوی معاملات میں ان کی مدد کرنا، خدمت کرنا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی ضروری. ابھی تک تو میں جو باتیں کر رہی تھی وہ اس اعتبار سے تھی کہ مومن کا مومن سے کیا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ مشرک والدین ہوں تو ان سے صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنا. پھر اسی طرح جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ بزنس ڈیلنگز فیئر کرنا، دھوکہ نہ دینا، کچھ خریدنے جا رہے ہیں تو شاپ لفٹنگ نہیں کرنا. تو محبت یا نفرت کا حقدار ہونے کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام ہوتی ہیں. کچھ ایسے ہیں جو خالص محبت اور دوستی کے مستحق ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی عداوت اور نفرت نہیں ہوتی. کچھ ایسے ہیں جو خالص بغض اور عداوت اور نفرت کے مستحق ہیں، جیسے ابو لہب، ابو جہل وغیرہ، جس میں دوستی اور محبت کا کوئی عنصر نہیں ہوتا. اور کچھ درمیان کے ہوتے ہیں، بعض وجوہات کی بنا پر ان سے محبت کی جاتی ہے اور بعض وجوہات کی بنا پر ان سے اختلافات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو جو خالص محبت کیے جانے کے لائق ہیں وہ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین ہیں، اور ان کے لیے جذبات اور طرح کے ہوں گے، اور ان سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ اور جو صرف بغض و عداوت رکھنے والے ہیں وہ ہیں جو آپ کے دین سے عداوت رکھتے ہیں اور آپ کے بھی دشمن ہیں، اور آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو دونوں چیزوں کے مستحق ہیں، جب وہ اچھا کر رہے ہوں تو محبت کے لائق ہیں، اور اگر وہ نافرمانی کر رہے ہیں یا کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو پھر اس چیز کو آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ ان کو سمجھائیں گے۔ ان کے ساتھ کیسے رہا جائے گا؟ ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے گی، جن غلط کاموں کا وہ ارتکاب کیے کرتے ہیں اس کو انکار کریں گے کہ بھی میں اس میں شریک نہیں ہوں تمہارے ساتھ۔ مثلا آپ کے ہسبینڈ حرام کمائی کماتے ہیں تو اب بحیثیت بیوی کے آپ ان کا احترام بھی کرتی ہیں، محبت بھی کرتی، سب کچھ، لیکن آپ ان کے اس فعل سے کہ میں بری ذمہ ہوں، انا براء، ہم اس سے بری ذمہ ہیں، میں آپ کو کبھی بھی اس میں انکریج نہیں کرتی، کبھی بھی میں اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا رویہ بگاڑ لیں، اپنا موڈ آف کر لیں اور آپ کھانا پینا چھوڑ دیں اور آپ گھر سے نکل جائیں، اور نہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں۔ ان کے اندر جو اچھائیاں ان کو اپریشیٹ کریں، ان کے ساتھ اس نے معاملہ کریں، لیکن غلط چیز میں اپنا رستہ بدلیں۔ اور باقی یہ ہے کہ انسان اللہ سے حکمت مانگے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اچھے اچھے کاموں کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد ہم شرک کا ٹاپک اب شروع کریں گے۔ اب تک ہم توحید کے ٹاپک پر تھے، اور اللہ کی خاطر محبت اور دشمنی پر اس کا اینڈ ہوا، اور ہم نے طریقے بھی سیکھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور موقع بھی اچھا ہے، تھوڑی سی فرصت فراغت ہوگی اور عید کا موقع ہے تو جو کمی کوتاہی ہے اس کو کمپنسیٹ کریں، اور لیکن صرف ایک چیز سے پرہیز کریں کہ صرف لوگوں کو عید مبارک کے فارورڈڈ میسج بھیج کے ان کے میل باکسز نہ بھر دیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور ساتھ ساتھ دعا کیا کرے، اللہ مجھے طریقہ سکھا دے، نیکی کا طریقہ سکھا دے، کچھ کرنے کا طریقہ سکھا دے، کوئی رستہ دکھا دے، اور مجھے توفیق بھی دے، اور مجھے توحید کی سمجھ دے۔ میں تو آج کل یہ دعا کر رہی ہوں، یا اللہ مجھے توحید کی سمجھ دے دے، اور مجھے سمجھ آ جائے کہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں، تاکہ میں خود بھی اس سے فائدہ اٹھاؤں اور دوسروں کو بھی پہنچاؤں۔ اور اب شرک کے بارے میں دعا کریں، یا اللہ مجھے شرک سمجھا دے کہ شرک کہاں کہاں ہوتا ہے، تاکہ پھر میں اس سے بچ سکوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔